السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور حفظ و امان میں ہوں گے۔ آج کی اس اصلاحی ویڈیو کا موضوع نہایت خوبصورت، بابرکت اور آفرینش ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہم آج ایک ایسے پیکج کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو آل ان ون ہے، ہمارے لیے ہمارے چند لمحے، چند گھڑیاں لے کر بدلے میں ہمیں لائف ٹائم خوشحالی، برکت، رحمت، عزت اور سلامتی دینے والا ہے۔ جس طرح ہم اپنے ڈیوائسز کے لیے ہر وقت کم پیسوں اور زیادہ فائدے والا آپشن ڈھونڈتے ہیں، جس طرح ہم شاپنگ مالز میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر سستی مگر اعلیٰ اشیاء حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہم برانڈڈ سوٹس کی جو سیل ہوتی ہے اس میں لمبی قطار کی پریشانی کو بھی ہنس کر جھیل لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت ہمیں ہماری روحوں کو صحت مند و توانا رکھنے اور ہمیں دنیا و آخرت میں بہترین مقام حاصل کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً مواقع فراہم کرتا ہے۔ محبت کا عالم دیکھیے کہ ہمارے ہی درجات کو بلند کرنے کے لیے وہ خود ہی ہمیں بار بار ایسے دن، ایسی راتیں اور ایسے لمحات و واقعات نصیب کرتا ہے کہ جن میں کیا گیا ہر سودا سراسر ہمارے نفع کا ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں آج ہم بات کریں گے شب برات کی۔ اس رات کا لفظی مطلب ہے مبارک رات، گناہوں اور لغزشوں سے بری کر دینے والی رات، جبکہ اصطلاحی مطلب ہے ایک ایسی رات جس میں رب ہمیں اختیار دیتا ہے کہ لو طے کروا لو مجھ سے اپنے اعمال ناموں کی شقاوت و سعادت، مانگ لو مجھ سے جو مانگنا ہے، بخشوا لو جو بخشوانا ہے۔ اب اگر میں آپ کو کتابوں سے حوالے دینے لگوں، بتانے لگوں تو بے شمار و لا تعداد فضائل و برکات ہیں اس رات کے، جو آپ کو جا بجا مل جائیں گے، مستند حوالوں کے ساتھ مل جائیں گے، کیونکہ میرے رب کے حکم سے دین دنیا کے آخری کونے تک بھی پہنچ چکا ہے۔ بہرحال میں اس شب کی فوت شدہ مقصد کو ہم سب کے دلوں میں زندہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ کیوں رب بار بار ہمیں نوازتا ہے ان مبارک ساعات سے، اور کس طرح ہم مستفید ہو سکتے ہیں ان سے۔ دیکھیے، راستہ تو وہی درست ہے جو حق کا ہے، اور حق کیا ہے؟ حق کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ بندے اور معبود کے درمیان محبت کا ایسا رشتہ جس کی بنیاد پہ انسان عبد سے عابد بنے اور معبود کی عبادت میں اس قدر حلاوت محسوس کرے کہ اس کا انگ انگ معبود کو اپنا محبوب گرداننے لگے۔ سر سجدہ بسجود ہوں اس سے قبل ہمارے دل عطات کے لیے جھک جائیں، عبادت بوجھ نہ لگے بلکہ عبادت سے ہمارا بوجھ ہلکا ہو۔ جب نماز، نوافل اور قرآن محض بدنی عبادات نہیں بلکہ روحانی ملاقات بن جائیں تو طے ہوتا ہے کہ ہم حق کے راہیں ہیں، ہم حق کے رستے پہ ہیں۔ اور جب ہم اس حق کو اپنا لیتے ہیں نا، تو ہمیں کسی بھی مخصوص وظیفے یا گنی چنی عبادت و نوافل کی حاجت نہیں رہتی رب سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ اب یہاں میرا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ مختلف مواقعوں پہ سند سے ثابت شدہ اعمال و دعاؤں کا میں انکار کر رہی ہوں یا اس کی ترغیب دے رہی ہوں۔ مطلب صرف یہ ہے کہ اس شب کے ساتھ چند اعمال و دعاؤں کو مخصوص کر دینا، اور اکثریت تو کیا کرتی ہے بھائی کہ بدعات و خرافات کا ارتکاب کر کے فارغ ہو جاتی ہے کہ بھائی ہم نے اس شب کا حق ادا کر دیا۔ ایسا مت کیجیے، یہ نہایت قیمتی لمحات ہیں، انہیں دل سے محسوس کیجیے۔ آپ بھلے نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں یا دعائیں پڑھیں، مگر اس طرح کریں کہ اس شب کی افادیت حاصل ہو، آپ کی آنکھیں ہی شب بیداری میں نہ ہوں بلکہ دل بھی بیدار ہو، زبان محو ذکر ہو مگر ساتھ روح بھی حلاوت محسوس کرے۔ جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ اس شب میں ہمارے اعمال نامے تبدیل ہوں گے، ہمارے مرنے والوں اور پیدا ہونے والوں کا اگلے سال تک کے لیے تعین ہو جائے گا، ہمارے رزق متعین کیا جائے گا، نیز سال بھر کا ایک ترتیب نامہ مرتب کیا جائے گا، ہمیں بخشش سے نوازا جائے گا، مہریں اٹھیں گی یا پھر لگیں گی۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا طے ہونے والا ہے، نہ ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا اعمال نامہ اہل شقاوت میں لے جایا جائے گا یا اہل سعادت میں۔ تو بس اتنا جان لیجئے کہ بے شمار و بے انت مواقع دینے کے بعد اس غفور الرحیم اللہ نے آپ کو دم آخر پھر سے چانس دے دیا ہے۔ آپ پریشان ہیں تو پریشانی سے نجات مانگ لیجئے، آپ بے اولاد ہیں تو اولاد مانگ لیجئے، آپ مشکل میں ہیں تو حل مانگ لیجئے، آپ گناہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، اس سے توفیق مانگ لیجئے، بے چین و بے قرار ہیں تو دلوں کا قرار مانگ لیجئے۔ نیز گھڑی کی سوئیوں کے رد و بدل کے ساتھ ساتھ آپ اپنے لیے رب کے فیصلے کو بدلوانے کا اختیار رکھتے ہیں، اور یقین رکھیں کہ یہ قبولیت کے لمحات ہیں،
اللہ تعالیٰ آسمان زمین پہ آ کے سنتا ہے، پکاریں سنتا ہے اور کہتا ہے کہ پکارو مجھے، میں جواب دوں گا، مانگو مجھ سے میں دوں گا، میں قبول کروں گا۔ تو ذرا غور کیجئے اور دھیان دیجئے کہ بجائے حلوے اور مٹھائیاں بنانے اور تقسیم کرنے کے، اپنے اور اپنے متعلقین کے لیے آخرت کی شیریں راحت مانگ لیجئے۔ ہجوم جمع کر کے جماعت کھڑی کرنے کے بجائے انفرادی طور پہ نفلی عبادات کیجئے اور رب سے راز و نیاز کو ترجیح دیجئے۔ یہ مواقع، یہ قربت کے لمحات بڑے نصیب سے ملتے ہیں، کبھی کبھی اور کسی کسی کو ملتے ہیں۔ بجائے آتش بازیوں اور پٹاخوں کی روشنیاں بکھیرنے کے، اپنی قبروں کو روشن کرنے کی تیاری کیجیے۔ قدر جانیے ان بیش بہا قیمتی گھڑیوں کی۔ گڑ گڑائیے، بھکاری بن جائیے، فریاد کیجیے اور مسلسل کیجیے، رب کو یہ بتائیے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو نہیں سنے گا تو کوئی نہیں سنے گا، تو نہیں کرے گا تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اور یہاں تک التجا کرتے رہیے کہ جب تک رب اپنا دستِ قدرت آپ کے سر پر نہ رکھ دے، اور وہ ضرور رکھتا ہے، وہ رکھتا ہے، وہ بے چین دلوں کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، وہ دل سے نکلی ہوئی صدا ضرور سنتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ایسے موقعوں کی معنوی افادیت کو مد نظر رکھیں، فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو بے شک کچھ بھی نہیں آتا، چھوڑ دیں ساری چیزیں، کوئی عمل، کوئی دعا، کوئی وظیفہ مت کریں، لیکن اتنا تو ہر شخص کر سکتا ہے کہ اللہ سے کامل رجوع کرے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک طرف میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ بے شک نماز بھی نہ پڑھیں، نوافل بھی نہ پڑھیں، تلاوت بھی نہ کریں اور کامل رجوع بھی کریں، تو کامل رجوع کی تعریف بتاتی چلوں کہ کامل رجوع سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ربط ہے، ایک رابطہ ہے آپ کا، اور وہ اس چیز سے طے نہیں ہوتا کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، وہ اس چیز سے طے ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ اللہ کی کتنی اطاعت کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، رجوع من القلب کیجئے، یعنی آپ کا دل اللہ کے ساتھ جڑ رہا ہو یا جڑنے کی خواہش کر رہا ہو، آپ کا دل اللہ سے ہم کلام ہونے کی خواہش رکھتا ہو، یہ ہوتا ہے اصل رجوع۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ بس ایسا کیجئے کہ اس مالک الملک کے سامنے اپنا کشکول رکھ دیجئے، بے لوث اور بے ریا ہو کر لطف اللطیف کی رحمت کے امیدوار رہیے۔ بے شک وہ بہت بڑا قدردان ہے، وہ بہت زیادہ احساس کرنے والا ہے، وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ آپ کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ لیکن یہاں ایک اہم بات بتاتی چلوں کہ اکثر ہمارے دماغ میں یہ خاکہ بن جاتا ہے کہ دعا کی قبولیت کی صرف یہی صورت ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمیں مل جائے، یا ہم جو چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ قبولیت کی بہت ساری صورتیں ہیں، ان سب کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور ساتھ ہی اس چیز پہ بھی پختہ اپنا عقیدہ بنا لے کہ رب اپنے حضور کی ہوئی کسی بھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اور اس ساری چیزوں کے بعد سب سے اہم بات میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ روزے کے متعلق وہ یہ بات ہے کہ 15 شعبان کے روزے سے متعلق ذخیرہ احادیث میں صرف ایک روایت ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو۔ ویسے اگرچہ تو یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن چونکہ فضیلت ضعیف روایت سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ دن ایام بیض میں سے ہیں، یعنی ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے ان 3 دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اس لیے نفل روزے کی نیت سے 15 شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن اس دن کے روزے کو بھی باقاعدہ سنت قرار دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ میں نے اس شب کی فضیلت و اہمیت اور اس کے مسنون اعمال اور جو کچھ بھی اس میں ہوتا ہے وہ بیان کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں، اور آپ کو میری بات سمجھ آئی ہو، اور ساتھ ہی میں یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ رب کائنات آپ کو، مجھے اور اس ساری امت مسلمہ کو ان مبارک ساعات کا فیض نصیب کرے اور ہم سب سے راضی رہے، آمین بجاہ سید المرسلین۔